یہ سمجھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دسترخوان تھا، حضور کا بولیے دسترخوان، وہ انتہائی سادہ تھا. انتہائی بولیے پرتعیش نہیں تھا، عیش پر مبنی نہیں تھا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پہ کبھی دو کھانے جمع نہیں ہوئے، کبھی بھی دو کھانے جمع نہیں ہوئے. اور ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے، فقر میرا فخر ہے. اس فقر سے مراد مجبوری والی غربت نہیں ہے. مجبوری والی غربت بولیے ٹھیک ہے بیٹا. فقر جس کو حضور نے اپنا فخر قرار دیا ہے وہ مجبوری والی غربت، فقر اضطراری نہیں ہے. اضطراری جو مجبوراً آ جائے، نہ چاہتے ہوئے آ جائے، ہماری پسند ناپسند کا اعتبار کیے بغیر آ جائے، خدا کی طرف سے بطور آزمائش آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فقر ہے وہ اضطراری، ہرگز مجبوری والا اضطراری فقر نہیں بلکہ اختیاری فقر ہے. کون سا فقر ہے؟ اختیاری فقر ہے کہ حضور نے خود اختیار کیا ہے. ورنہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعہ شاید میں نے سنایا ہی تھا آپ کو، کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ایک انصاری عورت آئی. اس نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر انتہائی سادہ ہے اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے، روئی کی جگہ. تو وہ گھر گئی اور فوری ایک ریشم کی رضائی لے آئی جس میں اون بھرا ہوا تھا اور روئی بھری ہوئی تھی، گرم رضائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ اس رضائی کو واپس کر دو، وہ پہلے والا گدا جس میں کھجور کی چھال ہے میں وہی استعمال کروں گا. انہوں نے کہا میرے آقا یہ مجھے بڑی پسند آئی ہے تو آپ قبول فرما لیں. حضور نے پھر کہا، انہوں نے پھر گزارش کی، جس طرح لاڈ کے اندر ایک بیوی اپنے شوہر سے کہہ لیتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. جب تیسری مرتبہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی کہا حضرت عائشہ صدیقہ نے، تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ یہ رضائی اور اللہ کا رسول ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے. یہ رضائی اور اللہ کے رسول ایک گھر میں جمع. اور اس وقت ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں، کیا میں چاہوں تو اللہ رب العزت روزانہ میرے لیے ایک سونے کا پہاڑ میرے ساتھ چلائے اور ایک چاندی کا پہاڑ چلائے، اور میں دن بھر سونا چاندی تقسیم کرتا رہوں، اور اگلے دن پھر سے ایک نیا پہاڑ سونے کا اور ایک نیا پہاڑ چاندی کا میرے ساتھ ہو، اگر میں چاہوں. لیکن میں نے اپنے رب سے یہی کہا ہے کہ پروردگار میں بندہ نبی بن کے رہنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک دن کھانا ہو اور دوسرے دن فاقہ ہو. ایسی سادگی بری زندگی، وہ سادگی جو اختیار کر لی گئی ہو، بغیر کسی مجبوری کے سادگی ہو، وہ فقر کہلاتا ہے. وہ محمدی فقر ہے. کون سا بولیے؟ محمدی فقر یہ ہے کہ اختیارات کے باوجود انسان انتہائی سادہ زندگی گزارے. یہ ہے فقر محمدی. یہ کیا ہے بولیے؟ یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سادگی پسند فرماتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اپنی امت کے لیے آسانی فراہم کرتے ہوئے مہنگی چیز بھی استعمال فرماتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہنگی ترین سواریاں بھی رکھی ہوئی تھیں. اسلحہ اپنے پاس مہنگا رکھا ہوا تھا، برانڈڈ اسلحہ تھا. چادر انتہائی سادہ استعمال فرماتے، لیکن کبھی کبھار انتہائی مہنگی چادر بھی استعمال فرماتے.
नजरान की चादरें बड़ी मशहूर थी, और उसी से मैं दलील अखज़ करता हूँ कि ब्रांड की चीज़ इस्तेमाल करना भी सुन्नत है। अल्लाह ने इस्तिताअत दी हो तो इंसान अपने माल में से अगर एक हिस्सा निकाल देता है, अल्लाह और उसके रसूल का हिस्सा, अल्लाह का हिस्सा गरीब फुकारा पर खर्च किया जाए, मस्जिदों पर खर्च किया जाए। अपने माल से रसूलुल्लाह का हिस्सा निकालें जो हुजूर के ख़ानदान पे खर्च करें। भला आज आपके दौर में रसूलुल्लाह मौजूद हों तो आप हुजूर की खिदमत ना करते हैं? बोलिए, तो वो वाला हिस्सा किधर गया है? रसूलुल्लाह का हिस्सा किधर गया जो आपके माल में है? वही तो हुजूर के ख़ानदान का हिस्सा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? उसी को खुमस कहते हैं। तो अल्लाह का भी हिस्सा निकालें, रसूल का भी हिस्सा निकालें, और रसूल का हिस्सा हुजूर के ख़ानदान पे खर्च करें। यही एक शऊर था जो उम्मत से छीन लिया गया, और हमें इंसानियत के नाम पर पूरी दुनिया याद है सिवाय उस घर के जिस घर से हमें कलमा मिला है, जिस घर से इस्लाम मिला है, जिस घर से ईमान मिला है, जिस घर से हिदायत मिली, उसको फरामोश कर दिया, उसको गफलत के खाते में डाल दिया, और हम दूसरी तरफ नेक बनते रहे और हातिम ताई बनते रहे। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए। तो रसूलुल्लाह का भी हिस्सा निकाला करें। तो निकाल के अल्लाह और उसके रसूल का हिस्सा जो माल बचे उससे अच्छी ज़िंदगी गुजारना मना, लेकिन फिर भी अगर सादगी इख्तियार करे तो ये बड़ापन है। यही फ़क्र मोहम्मदी है। यही क्या है? तो नजरानी चादर भी हुजूर इस्तेमाल फरमाते, वो महंगी थी। लिबास बहुत सादा भी इस्तेमाल फरमाया और बहुत कीमती लिबास भी मेरे आका ने इस्तेमाल फरमाया, लेकिन जो रूटीन थी, जो मामूल था, वो ये कि इंतहाई सादा चीज़ इस्तेमाल फरमाते। रूटीन यही थी, मामूल आपका बोलिए यही था, इंतहाई सिंपल सादा चीज़ें इस्तेमाल फरमाते। तो हुजूर के दस्तरखान पे बात शुरू हुई तो मैंने चाहा आपको फ़क्र मोहम्मदी की तारीफ समझा दूं कि फ़क्र मोहम्मदी मजबूरी के साथ जो गुर्बत आती है वो फ़क्र न था। जिसके दादा ने उसकी विलादत पर 100 ऊंट ज़िबा किए हों, उसे वरासत में कितना माल मिला होगा? इतना बड़ा सरदार है कि उनकी विलादत पर 100 ऊंट हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने किए, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब वो पहले सरदार थे जिन पर तमाम कबाइल मुत्तफिक थे कि ये हमारे सरदार हैं। वरना अरबों में हमेशा लड़ाइयां झगड़े रहे, कोई किसी की सरदारी पर मुत्तफिक होता? 45 के करीब तो कबीले थे अरब के। सिर्फ मक्का ही अरब नहीं है, मक्का के मज़ाफात में सैकड़ों कबाइल, 45 के करीब कबाइल। बनु हाशिम तो एक कबीला उनमें से। बात समझ आ रही है आपको या नहीं आ रही? तो सारे कबाइल मानते थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, जिसके दादा ने वरासत में इतना माल अपने बेटे के लिए छोड़ा जी। और फिर जिनकी शादी हजरत खतीजतुल कुबरा से हुई हो, वो सैयदा खतीजा कि पूरे मक्का के बिजनेसमैन, ताजिर बरादरी सारी की सारी हजरत खतीजा की मकरूज रहती हमेशा। सारी ताजिर बरादरी उनसे पैसा लेते और आगे जाके इन्वेस्ट करते, पैसा वापस कर देते, कर्जा और अपना मुनाफा रखते। पूरी ताजर बरादरी जिसकी मकरूज हो वो हजरत खतीजा है सलामुल्लाहि अलैहा। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने शादी होते ही अपना सारा माल, खुद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते, एक दफ़ा का वाक़या क्या कि मैं रसूलुल्लाह से मिलने गया, ऐलान नबूवत से पहले की बात बता रहा। रसूलुल्लाह से मिलने के लिए उनके घर गया तो हुजूर एक चारपाई पे बैठे हैं, दूसरी चारपाई पे मैं बैठा हूँ। तो हज़रत खतीजा अपने खादिम से कह रही कि सोना ले आओ। उसने ला के ऐसे तोड़ा, उल्टा ढेर लग गया, और लाओ, और ढेर लगा दिया। तो हज़रत सिद्दीक कहते कि मैं इधर बैठा हूँ, रसूलुल्लाह उधर बैठे, इतना ढेर लगा दिया कि मुझे रसूलुल्लाह नज़र नहीं आ रहे थे। ये एक मजलिस में इतना सोना पेश करके कहती हूँ हुजूर ये सारा आपके कदमों पे कुर्बान है, जहां मर्जी खर्च करें ये आपका है, जहां मर्जी। वैसे ऐसा हौसला है आजकल आपकी औरतों का जी? हाँ, वफा तो हर कोई मांगता है ना। आज हर औरत शौहर से वफा मांगती है।
اور ہر شوہر اپنی بیوی سے وفا مانگتا ہے، لیکن ہمیں اپنے رویوں پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ عورت جو کما کے لاتی ہے وہ خوش دلی سے اپنے بچوں پہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتی، خوشی کے ساتھ اپنے شوہر پہ بھی خرچ کرنا، میں باہر کے بندوں کی بات نہیں کر رہا، یعنی ایک مرد ہے جب وہ کما کے لاتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے بچوں کو یہ لے کے دینا ہے، بیوی کو یہ لے کے دینا ہے، گھر کا یہ راشن لانا ہے، یہ سامان لانا ہے، سمجھ آ رہی ہے، ماں باپ کے لیے یہ کرنا ہے، بہن بھائیوں کے لیے یہ کرنا ہے، اس کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ شاید وہ اپنی ذات ہی بھول چکا ہوتا ہے، وہ جو لسٹ بنا رہا ہوتا ہے اپنی ذات ہی اکثر فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے الٹ ہے، خاتون کما کے مرد سے 10 گنا بھی زیادہ کما کے لائے، وہ اس خوشی کے ساتھ نہ شوہر پہ خرچ کر سکتی ہے، نہ اپنے سگی اولاد اپنے بچوں پہ بھی نہیں خرچ کر سکتی۔ وہ کہے گی یہ میرا ہے، ان کے لیے آپ دیں، علیحدہ سے دیں، ان کے کپڑوں کے پیسے دیں۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ میں اکثر اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو میں گفتگو تقریر کرتا ہوں نا، اس کا 50% بھی فائدہ نہیں ہوتا، 100 میں سے 50% بھی رزلٹ نہیں نکلتا۔ وجہ کیا ہے کہ صرف مردوں کی تربیت کر دینے سے کوئی معاشرہ کیسے بدل سکتا؟ جب تک عورتوں کی اس لیول پہ تربیت نہ ہو، کیا گھر میں اصلاح آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ میں آپ کو جتنا مرضی سمجھا دوں، آپ نے گھر جا کے کسی مسئلے میں الجھنا ہے اور سارا درس بھول جانا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ تو ہم لوگ چونکہ اپنی بنیاد ہی غلط رکھ بیٹھے اور سارا الزام اٹھا کے حضرت عمر کے کھاتے میں ڈال دیا کہ حضرت عمر فاروق نے عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا۔ اس کا حل نکالنا چاہیے تھا، اگر فتنے والا زمانہ آ گیا ہے تو اس کا حل نکالنا چاہیے تھا کہ عورتوں کے لیے جو مسجدیں بنتی ہیں ان کے 2 دروازے ہوتے، ایک مردوں کے لیے ایک عورتوں کے لیے، یہی رسول اللہ کے زمانے میں تھا، اور پھر اس میں پارٹیشن کر دی جاتی۔ خواتین جب تک تربیت نہیں لیں گی، جتنی مرضی ہم قیمتی نصیحتیں آپ کو کر دیں، اس کا رزلٹ آدھا بھی نہیں نکلنا، شاید کوئی 10-15% نکل آئے، وہ خدا دیتا ہی ہے۔ جب ایک بندہ اخلاص کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہو تو کوئی نہ کوئی تو رزلٹ خدا دیتا ہے نا، وہ بڑا مہربان ہے۔ یعنی اجر جو آخرت والا ہے وہ علیحدہ دنیا میں بھی دکھاتا ہے، کچھ لوگ آپ کی نصیحت پہ عمل کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو ہم یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ لیکن بنیاد ہی غلط ہے۔ جس معاشرے میں خواتین کی تربیت ہی نہ ہو اور وہ دن رات بگاڑ سیکھتی ہوں، سوشل میڈیا سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے، موبائل سے، ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے دن رات بگاڑ سیکھ رہی ہیں، اور آپ اس میں سے تھوڑا بہت اصلاح کا درس لے بھی جائیں تو آپ کی کیا چلے گی؟ آپ کی تو دنیا کے معاملے میں گھر نہیں چلتی، تو دین کے معاملے میں کیا چلے گی؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا؟ یہ بنیاد ہی غلط ہے، اور ہم نے الزام لگا دیا حضرت عمر پہ۔ چلو، سارے کے سارے اس نقصان کے ذمہ دار وہ ہیں، وہ بھگتیں گے قیامت والے دن، معاذ اللہ۔ انہوں نے ہرگز کوئی ایسی بات نہیں کی۔ خود حضرت مولا کائنات کے دور میں بھی تمام خواتین جمعے پہ شریک ہوتی تھی۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کے زمانے تک کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ خواتین جمعے میں شریک ہوتی، ہر درس میں شریک ہوتی تھی۔ پھر اس کی ترتیب یہ ہوتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب درس ختم ہوتا خواتین سے فرماتے کہ اب آپ جائیں، جب وہ ساری اٹھ جاتی پھر مردوں کو اجازت ہوتی اٹھنے کی۔ یعنی ایک ترتیب تھی، ایک نظم تھا، ایک ڈسپلن تھا۔ ایسے نہیں کہ خواتین بیچ میں آ کے بیٹھ جاتی، ایک نظم، ایک ترتیب، ایک ڈسپلن کے ساتھ ان کی تربیت کا نظام تھا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا، موضوع تو میں شروع ہی نہیں کر پایا، فقر محمدی سے بات ہم نے شروع کی، لیکن یہ ضروری چیزیں جو میں سمجھا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے ایک دن عرض کیا تھا کہ آج اسلام کو آئے 1450 سال ہو چکے، لیکن پھر بھی دنیا کا عدد کے اعتبار سے سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے، اسلام نہیں ہے۔ تعداد زیادہ کن کی ہے بولیں؟ کبھی غور کیا آپ نے اس بات پہ؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ واضح ہے کہ انہوں نے اپنے چرچ کا دروازہ خواتین پہ بند نہیں کیا، انہوں نے اپنی عبادت گاہ کا دروازہ خواتین پہ بند، نتیجتاً ان کے مردوں سے زیادہ عورتیں مذہب کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں، مضبوط ہیں، اپنی نسلوں کے اندر وہ اپنے مذہب کی محبت پیدا کرتی ہیں۔
تو ایک فطرتی سی بات ہے جو میں سمجھا رہا ہوں، اس کا کوئی حل نکل آیا تو رزلٹ 80-90% تک چلا جائے گا، اور اگر رزلٹ یہ نہ ہوا تو رزلٹ 10%، 15% ادھر رہے گا، اور معاشرے کے اندر بگاڑ زیادہ ہوگا اور اصلاح کی ریشو بہت کم ہوگی۔ یہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے والی بات ہے، جس میں عوام کا بھی کردار ہونا چاہیے، علماء کا بھی۔ علماء سے میری مراد وہ نہیں ہے جو لوگ مدرسے کی چار دیواری میں رہے اور ادھر سے پڑھ پڑھ کے وہ ممبروں پہ بیٹھ گئے، انہیں تو پتہ ہی نہیں معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، نہ وہ جاننا چاہتے ہیں، نہ وہ اس پہ کلام کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ آپ کے مسائل پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی کتابوں میں 40-50 بحثیں پڑھی ہوئی ہیں کہ اس بحث کی بنیاد پہ فلاں کو کافر کہنا ہے، فلاں کو اسلام سے خارج کرنا ہے، فلاں کو سنیت سے خارج کرنا ہے، فلاں کو بڑھا دینا ہے، فلاں کو گھٹا دینا ہے۔ یہ 40-50 بحثیں ہیں جو 8-10 سال درس نظامی میں وہی کروائی جاتی ہیں، روزانہ اسی پہ بات، روزانہ اسی پہ بات، روزانہ اسی پہ بات۔ انہیں تو خبر ہی نہیں کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، معاشرے میں رہنے والوں کی ضرورت کیا ہے، یہ بیچارے کس تکلیف میں مبتلا ہیں۔ گھروں کے اخلاق لٹ چکے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے نسلوں کو اجاڑا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں نشہ کتنا عام ہو گیا، چوری کتنی عام ہو گئی، زنا کتنا عام ہو گیا، نسلوں کے اندر سے حیا ختم ہو گیا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، علماء کا، بزرگوں کا، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ خواتین، ہاں پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ مرد زیادہ بگڑ جاتے ہیں، اچھا یہ بات انگریزوں کو آپ سے پہلے پتہ چل گئی تھی، جو یہود تھے نا ان کو آپ سے بولیے پہلے پتہ چل گئی یہ بات۔ انہوں نے وہ خلافت عباسیہ کے دور سے یہ صلیبی جنگیں شروع ہوئی تھی، تب سے لے کر انہوں نے بڑی محنت کی آپ کے مردوں پہ، لیکن وہ بیچارے ناکام ہو جاتے تھے۔ وجہ کیا کہ جو گھروں میں عورتیں تھیں وہ اسلام سے شدید محبت کرتی تھی، قرآن پڑھنا ان کا معمول تھا، نماز پڑھنا ان کا معمول تھا، وظائف پڑھنا، ذکر اذکار کرنا ان کا معمول تھا، دینداری ان کی طبیعت، فطرت اور جبلت میں شامل تھی خواتین کے اندر۔ لہذا کفر جتنی بھی محنت کرتا مردوں پہ، بالآخر اسے سامنا مایوسی کا کرنا پڑتا کہ خواتین جو تھیں وہ اپنے مردوں کے اندر سے دوبارہ سے مردوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کر دیتی، دین کی خدمت کا جذبہ پیدا کرتی، ان کے اندر اخلاق کی تعلیم، حلال حرام کی تمیز پیدا کرتی۔ اگر شوہر سے مایوس ہو جاتی تو بچے تیار کر لیتی۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن انہوں نے پچھلے 150 سال سے کیا کیا، انہوں نے کہا نہیں یہ طریقہ غلط ہے، ہمیں مردوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ڈائریکٹ خواتین تک رسائی حاصل کرو۔ ایک شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں گزارتا جتنا وہ آپ کی خواتین کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں موبائل کے ذریعے سے، اور جو وہ سکھانا چاہ رہے ہیں وہ سیکھ رہی ہوتی ہیں ٹی وی کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، جو وہ سکھانا چاہ رہے ہیں وہ سیکھ رہی ہوتی۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارتے جتنا وہ ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، بہن بیٹیوں کے ساتھ اتنا وقت آپ نہیں گزار رہے۔ کبھی غور کیا ہے؟ پچھلے 150 سال سے انہوں نے آپ پہ محنت کرنا ہی چھوڑ دی، وہ محنت کر رہے ہیں خواتین پہ۔ کن پہ کر رہے ہیں بولیے؟ جب خواتین پہ محنت ہوگی، خواتین پہ جب محنت ہوگی، جس قوم کی خواتین بگڑ جائیں، ان کے اندر اخلاق نہ رہیں، ان کے اندر اچھے رویے نہ رہیں، ان کے اندر سخاوت نہ رہے، بھلا جس ماں کے اندر ہی سخاوت نہیں، بچوں میں کیسے پیدا ہو سکتی؟ چھوٹی سی چیز مانگنے پر اگر اس نے اپنی بھابھی کے ساتھ لڑائی کر لی ہے تو اولاد دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی؟ بولیے نا۔ آپ کا سگا بھائی کو چیز مانگنے آیا ہے، جب وہ چلا گیا تو اس نے بچوں سے کہا تمہارا چچا روزانہ مانگنے آ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کو پتہ ہی نہیں میرا ایک جملہ ان کے کردار کو فنا کر دے گا۔ نفرت دلوں میں پیدا ہوگی، نفرت، بد اخلاقی، بخل، کنجوسیاں، بے حیائی، فحاشی، یہ گھروں سے سیکھی جا رہی ہے۔ بد اخلاقی گھروں سے سیکھی جا رہی ہے۔
میں اس کی بڑی مثال دیتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ میں آپ کو بڑی ایک کڑوی مثال دیتا ہوں۔ ہم تینوں بھائی ادھر شاہپور میں ہی پلے بڑھے، ادھر کے اسکولوں میں پڑھے، شاہپور کا ماحول آپ جانتے ہیں، ٹھیک؟ بات بات پہ گالی دینا ایک معمول ہے، روٹین ہے، لیکن اللہ کا فضل اور اس کی توفیق، چونکہ ہمارے گھر میں کوئی گالی نہیں دیتا تھا، ہمارے گھر میں کوئی گالی نہیں دیتا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ نتیجہ کیا نکلا ہے میں خود نہیں کہہ رہا، میں نے جب یہ سلسلہ شروع کیا سب سے پہلے جن لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ میرے کلاس فیلو ہیں۔ وہ کون ہے میرے؟ پوری دنیا آپ کو لیڈر مانے، آپ کے کلاس فیلو نہیں مانتے، وہ کہتے تیرے کرتوت ہمیں یاد ہیں۔ ایسا ہی ہے جی؟ بولو نا۔ سب سے پہلے جنہوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ میرے کلاس فیلوز ہیں، اسکول کے، کالج کے میرے کلاس فیلوز ہیں، جنہوں نے بچپن سے ہمارا کردار دیکھا تھا، دوسری کلاس سے لے کر کہ جب بریک ہوتی ہے دوسری کلاس سے میرا معمول ہے۔ آج بھی میں جہاں بیٹھا ہوتا ہوں تو بریک ٹائم میرے سٹوڈنٹ میرے پاس بیٹھے رہتے ہیں، وہ کھیلتے ہی نہیں۔ تو کئی لوگوں کو حیرانگی ہوتی ہے شاید یہ کوئی منتر پڑھتے ہیں، یہ کوئی جادو کرتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، یہ جادو جب میں خود دوسری کلاس میں تھا نا، یہ صحبت کا جادو ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جب میں دوسری کلاس میں تھا تب سے میرے کلاس فیلوز کا یہ معمول ہے کہ جب بریک ہوتی وہ سارے میرے پاس بیٹھے رہتے۔ یہ دوسری کلاس ہے، میں ان بچوں کے نام ابھی تک آپ کو بتا سکتا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی میرے کلاس فیلوز گواہی دے سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ پڑھیں۔ میں کو خود اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں مثال دینے لگا تھا آپ کو، اصل میں اگزامپل، جیتی جاگتی اگزامپل، کہ پورا علاقہ گالی دیتا تھا، چونکہ ہمارے گھر میں کوئی گالی نہیں دیتا تھا، ہمارے زبان پہ کبھی گالی نہیں آئی، تینوں بھائیوں کی زبان پہ کبھی گالی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں بتا رہا ہوں گھر کی تربیت کا اثر ہے، گھر کی تربیت کا، بولیے۔ اس چیز کو فراموش مت کریں۔ جس معاشرے میں صرف مردوں پہ محنت ہو اس کا رزلٹ 10% سے زیادہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں۔ اور جس معاشرے میں دونوں کو تربیت ملے گی، مرد اور عورت کو، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک بہترین نسل تیار ہوگی، اور جو اچھا رزلٹ ہے وہ اگلے 20 سال کے بعد خود بخود نظر آنا شروع ہو جائے گا معاشروں میں۔ تو یہ ہم نے بات شروع کی فقر محمدی سے، کہ فقر کا درس آپ کو دوں اور خواتین کو پتہ ہی نہ ہو کہ فقر محمدی کیا ہے۔ آپ کی تنخواہ 40,000 ہے، آپ کی تنخواہ 60,000 ہے، آپ کی تنخواہ لاکھ ہے، آپ کی تنخواہ 2 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ والا بھی اگر کوئی یہاں بیٹھا ہے جس کی آمدنی ہے، کاروبار ہے، وہاں سے 10 لاکھ آتا ہے، اگر اس کی بیوی کے اندر شکر گزاری، فقر محمدی، سادگی، یہ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی، وہ 10 لاکھ میں بھی سکھی رہ کے نہیں دکھا سکتا مجھے۔ اس کے خرچے اس لیول کے ہو جائیں گے، اس کے خرچے اس لیول کے ہو جائیں گے۔ لہٰذا حاضرین، فقر محمدی وہ راستہ ہے جس راستے میں خدا تعالیٰ نے جو بھی نوازا ہو انسان اس پہ شکر گزار بن جاتا ہے۔ تو میرے آقا کا حال کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کان رسول اللہ یبیت اللیالی المتتابعہ تاویا واہلہ لا یجدون عشاء۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کئی راتیں مسلسل گزر جاتی، کیا؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاقے اور بھوک کے ساتھ ہوتے، فاقے اور آپ کے اہل بیت کو رات کو کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہ آتا، کئی مسلسل راتیں گزرتی۔ وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ، اور اگر معمول میں کبھی کھانا آ جاتا 1 دن 2 دن کے بعد تو وہ روٹی کون سی ہوتی؟ وہ جو کی روٹی ہوتی۔ کیا؟ جو کی روٹی میرے آقا اپنے استعمال میں لاتے۔ زندگی اتنی سادگی کے ساتھ تھی میرے آقا کی۔ پھر سالن میں نے آپ کو بتایا، حضور نے فرمایا بہترین سالن ہے سرکہ، اچار، اس ٹائپ کی چیزیں، تو آقا نے فرمایا یہ بہترین سالن ہے۔ کیا؟ ہم اپنے ایک استاد گرامی کے پاس بیٹھے تو ایک عورت آ گئی، آ کے رونے لگ گئی، روئی جا رہی۔ انہوں نے پوچھا ہوا کیا بی بی؟ کہنے لگی شاہ جی آج میں اچار نہ روٹی کھا کے آئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا رونے کی کیا بات ہے، میں نے تو خود آج اچار سے کھائی ہے، میں ہنس رہا ہوں تو رو رہی ہے، یعنی یہ کوئی رونے کی بات ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سالن ہے، سرکہ، اچار، یہ چیزیں سالن ہے،
کسی گھر میں ہیں تو خدا کا شکر ادا کریں. لیکن آج ہم کبھی سرکے کے ساتھ اچار کے ساتھ روٹی کھائیں تو ہم سمجھتے ہیں خدا نے بڑا ظلم کیا ہمارے ساتھ, بڑی ناانصافی ہو گئی, زندگیوں سے شکر گزاری نکل گئی. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سبزیاں پسند کرتے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. گوشت کون سا حضور پسند فرماتے یہ بھی آپ کو بتایا تھا نا, اس پہ بات ہو گئی ہے ہماری. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرید کو پسند کرتے تھے, یہ بھی بتایا تھا آپ کو. سرید کہتے ہیں شوربے والا جو سالن ہو اس میں روٹی توڑ توڑ کے آپ اس کو نرم کر لیں. تو جو کام مشقت بعد میں معدے نے کرنی ہے وہ مشقت آپ نے کروا لی پہلے, شوربے کے ذریعے سے روٹی نرم ہو گئی. اب اس کو ہضم کرنا بڑا آسان ہو جائے گا, زود ہضم چیز ہے. بہت پسند تھی رسول اللہ کو سرید, شوربے کے اندر روٹی بھگو کے کھانا. اسی طرح پھلوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا, میں نے بتایا کھجور, کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا ہو اس کے ساتھ کھجور نہ کھائی ہو. بہت بڑی حکمت, اس پہ تفصیل سے ہماری گفتگو ہو چکی ہے, ہو گئی نا پچھلے سے پچھلے جمعے, یاد ہے آپ کو. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انگور اور خربوزہ اور تربوز یہ پسند فرماتے, اور کبھی زیادہ کھجور کھاتے تو ساتھ تربوز کھاتے. یہ بتایا تھا کہ فرماتے کہ تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے کھجور کی گرمی کو مارو, اور کھجور کی گرمی اس کے ذریعے سے اس کی سردی کو مارو, یعنی بیلنس ڈائٹ لو جو متوازن غذا ہے. پھر کھیرا حضور پسند فرماتے, یہ آپ کو بتایا تھا. شرینی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سویٹ ڈش کے اندر, سویٹ ڈش کوئی بھی ہوتی حضور پسند فرماتے, البتہ جو شہد سے بنی ہوتی یا جس کے اندر کھجور ملائی گئی ہوتی وہ سویٹ ڈش حضور بہت پسند فرماتے تھے. سمجھ آئی ہے بات یا نہیں, بولیے. اسی طرح جو شہد کا شربت ہوتا گرمیوں کے موسم میں آپ پیجئے تو انسان کو فریش کر دیتا ہے. 2 چمچ شہد ڈالیں نا ایک گلاس کے اندر اور اس کو شیک کر لیں, اس کو ملا لیں, پھر اس کو آپ پئیں, استعمال کریں. یہ بہترین مشروب ہے, بہترین ڈرنک ہے, تو اس کو پیجئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت پسند فرماتے تھے شہد کے شربت کو. کیا؟ شہد کے شربت کو. اسی طرح ٹھنڈا پانی بھی حضور نے استعمال فرمایا. کیا؟ ٹھنڈا پانی بھی, لیکن ٹھنڈا بہت زیادہ ہو تو وہ نیری موت ہے. یہ بلڈ پریشر کے امراض, یہ شوگر کے امراض, یہ دل کا دورہ, ان سب کے پیچھے بڑا سبب سردیوں میں ہماری کوتاہیاں ہیں, گرمیوں میں ہماری کوتاہیاں ہیں, جو ہم بہت ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں. تو یہ بہت ٹھنڈا پانی استعمال کرنا بہت نقصان دہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ٹھنڈا پانی استعمال کرتے تھے اس کو تو ہم ٹھنڈا سمجھتے ہی نہیں, وہ ہے گھڑے کا پانی. کیا؟ یعنی اتنے ٹھنڈے کو تو ہم ٹھنڈا سمجھتے ہی نہیں نا, تو وہ گھڑے کا پانی ہوتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پسند فرماتے. اسی طرح حضور دودھ کا مشروب بہت پسند فرماتے تھے, دودھ, ڈائریکٹ دودھ پینا یا لسی پینا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کوئی دودھ پیش کرتا تھا تو آپ نے کبھی انکار نہیں کیا, خوشبو پیش کرتا تو حضور نے کبھی انکار, اور تیسری چیز تکیہ اگر کوئی پیش کر دیتا تو کبھی انکار نہ فرماتے. 3 چیزوں سے رسول اللہ کبھی انکار نہیں کرتے تھے. پہلی چیز کیا بولیے؟ دودھ. دوسری چیز خوشبو کا اگر کوئی تحفہ دیتا تو قبول فرماتے, اور تیسری چیز اگر کوئی تکیہ پیش کرتا بیٹھنے کے لیے تو ضرور قبول فرما لیتے. یہ 3 چیزیں میرے آقا کو پسند تھیں. اسی طرح ستو بہت پسند فرماتے رسول اللہ. کیا؟ ستو ہم پیتے ہیں تو ستو حضور بہت پسند فرماتے. نبیذ بہت پسند تھی رسول اللہ کو. نبیذ یہ کہ کھجور کو کاٹ کے نا پانی میں رکھ دیں آپ, پانی کے اندر, پھر اس کو تقریباً 24 گھنٹے پڑا رہنے دیں, سردیوں میں 48 گھنٹے پڑا رہنے دیں, پھر وہ پانی آپ استعمال کریں گے وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے. لیکن اس کو زیادہ دن 1 ہفتہ تک پڑا رہے سردیوں میں تو اس میں نشہ پیدا ہو جائے گا, اور گرمیوں میں اگر 4 دن پڑا رہے تو نشہ پیدا ہو جائے گا, پھر وہ شراب کے حکم میں آئے گا. اس سے پہلے اس کو استعمال کریں. گرمیوں میں 24 گھنٹے کافی ہے, پڑا رہنے دیں کھجورے بیچ میں کاٹ کے, اور سردیوں میں 48 گھنٹے. وہ بہترین نبیذ ہے, طاقت والی ہوتی ہے, فریش کرتی ہے, کئی بیماریوں کا علاج ہے. یہ بھی حضور کو پسند تھا. اللہ رب العزت حضور کی سادگی کا صدقہ ہمیں بھی سادگی عطا فرمائے. انشاءاللہ آگے مزید کلام کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.